يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، سلسلہ اسباق تصوف میں آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے دنوں دارالفتاء اہل سنت کے حضرت مولانا مفتی علی اصغر عطاری بغداد شریف اور دیگر شہروں کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے، تو اس سلسلے میں اولیاء تصوف کے مزارات پہ حاضری اور مدینۃ الاولیاء بغداد شریف میں مختلف آپ کا سفر رہا، مختلف مصروفیات رہیں، تو اس کے الحمدللہ پیکیجز وغیرہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کے مناظر اور جو اس میں وہاں پہ سلسلے ہوئے وہ، اسی طریقے سے بہت سارے مزارات جن میں انبیاء کرام کے بھی مزارات ہیں ان پر بھی حاضری ہوئی، ان پہ بھی سلسلے ہوئے، تو انشاءاللہ عز و جل آج اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے یہاں پہ بھی رہنمائی لیتے رہیں گے اور مزید برکتیں سمیٹتے رہیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ خوش آمدید مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ بحیثیت میزبان کہ آپ آئے ہیں۔ اس سفر کے تعلق سے جہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا، وہیں پر 2 ایسے مزارات تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 برگزیدہ انبیاء کی طرف منسوب تھے، ان پر بھی حاضری کا موقع ملا۔ پہلا مزار تھا حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے ان کی زوجہ کا مزار بھی تھا۔ دوسرا مزار تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ تو حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ کے جو حالات زندگی ہے اس پر تو ہم گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ، تو پہلے ہمارے ناظرین کو کچھ دکھا دیں۔ پیکیج ہے ہمارے پاس الحمدللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پہ جو حاضری ہوئی، اور اسی طریقے سے زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پہ جو حاضری ہوئی، اس کے پیکیجز ہیں، دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے وہاں پہ کیسے حاضری دی، کیا کیا کچھ ہوا، کیا آداب بیان ہوئے، کیا سلسلے میں ہوا۔ آئیے آپ کو پیکیج کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ 7 کی آیت نمبر 41
میں ارشاد فرماتا ہے جب حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ندا دی اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچائی شیطان نے مختلف طریقوں سے. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام مختلف امراض میں مطلب کیفیت میں تھے اور ایک بیماری کی کیفیت میں تھے. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تو پھر انہیں شفا کیسے ملی؟ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے اور خود برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنی ایڑی کو ماریے اور جو پانی نکلا ہے یہ نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے اس کنویں سے جو ہے وہ غسل فرمایا، تمام کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں. محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوئی ایسی شہادت تو نہیں ہے کہ حتمی طور پر یہ وہی کنواں ہے، لیکن شہرت کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کنواں اس واقعے کی طرف منسوب ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا. مقامات وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہاں شہرت ہی کام آتی ہے. اب خود مکہ معظمہ کے اندر ایک میوزیم ہے، سرکاری طور پر میوزیم قائم کیا گیا ہے. وہاں جو سب سے پرانی چیز میں نے دیکھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا خانہ کعبہ کا ستون. اب اس کی کوئی سینہ بہ سینہ روایت تو موجود نہیں ہوگی، صرف ایک شہرت کی بنیاد پر آج وہ رکھا گیا ہے کہ اتنا قدیم ستون ہے. تو اس طریقے سے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں شہرت کی بنیاد پر جنہیں جو ہے اہمیت حاصل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. یا
ربیع الاخیر 1433 سن ہجری بمطابق 28 جنوری 2015 وقت ہوا اس وقت تقریباً 3:40 ہم بغداد شریف سے نکلے کوفہ جانے کے لیے، نجف شریف جانے کے لیے، کربلا جانے کے لیے، اور اب درمیان میں ایک شہر ہے وہاں پہنچے ہیں۔ یہاں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جن کے واقعات کو، جن کے تذکروں کو، جن کی آزمائش اور ابتلا کو قرآن مجید فرقان حمید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پرانوار پر حاضری دینے کے لیے یہاں رکے ہیں۔ گنبد شریف نظر آ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اہل محبت کا یہ قافلہ مزار پر حاضر دے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آمین الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. الہ العالمین ہم تیرے پیارے برگزیدہ محبوب بندے کی تعظیم کی نیت سے آئے ہیں، ان کی محبت میں آئے ہیں. الہ العالمین یہ آنا قبول فرما لے. مولا کریم ہم نے جو کچھ پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار عرض کیے، یہ قبول فرما لے. آمین. جو ہم نے فاتحہ انفرادی طور پر پڑھی، الہ العالمین وہ قبول فرما لے. اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے تیرے پیارے بندے حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مالک و مولا قبول فرما لے. آمین. العالمین حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر، آزمائش اور اس امتحان میں کامیابی کا صدقہ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما، تکالیف سے محفوظ فرما. الہ العالمین موسی امراض سے محفوظ فرما. الہ العالمین آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں. الہ العالمین بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما. ہم گھروں سے چلے تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا. الہ العالمین ان تمام کو ہمارے دعاؤں میں شامل فرما. الہ العالمین ہمارے والدین، اساتذہ، پیر و مرشد، علماء اہل سنت، ہمارے اراکین شورا کو دراز عمر بالخیر نصیب فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر گئے، انہیں ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے جو انتقال کر گئے، انہیں الہ العالمین دوست و احباب، عزیز و اقارب میں سے جو انتقال کر گئے، والدین اور والدہ کی طرف سے جو بھی مسلمان انتقال کر گئے، الہ العالمین سب کی قبروں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، مقصد فرما. اے اللہ ہمارے اس سفر کو محبت کا سفر بنا دے، عقیدت کا سفر بنا دے، ادب کا سفر بنا دے. الہ العالمین تیرے علیہ السلام کی مرقد میں حاضر ہیں، یہ یقیناً رحمتوں کی جگہ ہے. الہ العالمین ہمارے دعائیں قبول فرما لے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. دعوت اسلامی کو ہم دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین جو مانگ سکے عطا فرما، نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ماشاء اللہ. مرحبا. تو سلسلہ دیکھ کر، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر مطلب یہیں پہ جو ہے وہ روحانی کیف اور سرور محسوس ہو رہا ہے. اور میں تو سوچ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین سے ہمیں کوئی مدنی فیس لینی چاہیے، کوئی قافلے کی نیت، کوئی نیکیوں کی نیت لینی چاہیے. بہرحال ہماری یہ کیفیت یہاں بیٹھ کے ہوئی. مفتی صاحب کی وہاں پہ حاضری، مطلب وہاں پہ کیا جذبات تھے، کیا کیفیت تھی، کیسے محسوسات تھے آپ کے، کچھ بیان فرمائیے. پہلے تو میں نیتیں عرض کر دوں. مرحبا. کہ یہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے کیا جذبات تھے، بلکہ جس طرح ہم وہاں گئے اور وہاں جا کر ایک عقیدت و محبت میں اضافہ ہوا، ماشاء اللہ، تو اسی طریقے سے ناظرین بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کی بھی عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز جن جن بزرگ کے متعلق تذکرہ کریں گے ان کی پھر سیرت پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. ہم لوگ بغداد شریف سے نکلے تھے، کوئی 11 بجے کے قریب نکلے ہوں گے، رات 11 دن کے. 11. تو بغداد اور کوفہ کے درمیان یہ ایک شہر ہے حلہ. حلہ ایک مقام ہے، کم و بیش 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ہے. تو حلہ سے پہلے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی مزار ہے، لیکن وہ کچھ اندر تھا تو وہاں ہم نہیں جا سکتے تھے، ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی ٹائمنگ کی.
بتاتے ہیں کہ وہ جو کنواں ہے جس میں 2 فرشتے قید ہیں وہ بھی اس کے قریب ہی کہیں واقع ہے. حلہ میں. جی ہاں، اللہ کے قریب ہی ہے. تو ہم گئے تو تھے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی طرف، لیکن جب ہم گاڑی سے اترے تو پتہ چلا یہ تو کوئی اور جگہ ہے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. اور وہ تقریباً مزارات پر سیکیورٹی ہوتی ہے، چوکی بنی ہوتی ہے. ہم نے ان سے پوچھا بھی کس کا مزار ہے، تو کہنے لگے یہ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام کی زوجہ کا مزار ہے. ماشاءاللہ. اور وہ سیکیورٹی گارڈ بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے ہمیں پورا گائیڈ کیا. کیا بات ہے. کہنے لگے یہ جگہ یہ ہے، یہ مزار ہے، اندر آیت لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں کنواں ہے، یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا جب آپ کو حکم دیا گیا تھا، تو پھر جو ہے وہ پانی مطلب کہ ظاہر ہوا اور اس سے آپ نے غسل فرمایا اور آپ کو شفا یابی نصیب ہوئی. ماشاءاللہ. تو پھر اس نے آیت پڑھی. اب وہ اس کا لہجہ ذرا تھا دیہاتی لہجہ. اب وہ اور خود کو کچھ اور پڑھے، مطلب پڑھ تو وہ صحیح رہا ہوگا، ہمارے سمجھ میں کچھ اور آئے. تو بڑی مشکل سے میں نے جو نا وہ آیت اخذ کی کہ ہاں اچھا یہ آیت یہ پڑھ رہا ہے. جی. تو میں نے اپنے وہاں انٹرو میں بھی یہ بات عرض کی کہ ہمارے پاس ایسی تو کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ وہی کنواں ہے، کیونکہ ہم وہاں تحقیق کرنے نہیں گئے تھے، ہم وہاں زیارتوں پہ گئے تھے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا دار و مدار ویسے بھی شہرت پر ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے قدیم علماء نے سفر نامے لکھے ہیں جی. انہوں نے بھی ان زیارتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں جانے کا تذکرہ کیا ہے. تاریخی حیثیت ہی ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں میوزیم ہے جی. جو کہ سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے. تو وہاں سب سے جو قدیم چیز میں نے دیکھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ستون تھا. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ایک اور مقدس مصحف رکھا ہوا تھا. کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، آپ کا نہیں ہے. مصحف قرآن مجید کا نسخہ آپ کے اپنے جو ہاتھ کا تھا وہ تو استنبول میں رکھا ہوا ہے، جی. لیکن آپ کے زمانے کا خط تھا اور وہ باقاعدہ اس میں نقطے نہیں، عثمانی کا بالکل خط عثمانی تھا، نقطے نہیں، اعراب نہیں، اور ایسا کہ اس کو دیکھ کر ہم پڑھ نہ سکیں. ایسا خط ہے، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا اسے. تو اب یہ جو منسوب ہیں 2 چیزیں، یہ اس کی بنیاد شہرت ہے. نسل در نسل چیزیں چلی آتی ہیں. تاریخی نوادرات ہوں یا تبرکات ہوں یا مزارات ہوں، ان کی بنیاد شہرت پر ہوتی ہے. تو اب حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں ان کا نام تھا رحمت. اور آپ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی تھیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جی. ماشاءاللہ. اور خود حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے کے پوتے ہیں. اچھا. یعنی ان کا نسب یوں ہے کہ ایوب بن اموس بن زراح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم، یہ ان کا نسب ہے. اور جو ان کی والدہ تھیں وہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھیں. اچھا، یعنی دونوں طرف سے وہ انبیاء اکرام سے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام سے نسبت، زوجہ کو بھی نسبت، والدہ کو بھی نسبت، خود کو بھی نسبت. تو اب حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اچھا پھر علامہ بدرالدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. فرمایا کہ ان کی قبر انور ہے، نشانیاں اس کے بیان کی ہیں. وہاں پر قدم کا نشان ہے. ہناک عین یتبرک بہا، ایک چشمہ ہے جس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے. علامہ عینی جو ہیں قدیم بزرگ ہیں اور یہ جو ہیں شارح بخاری ہیں،
ماشاء یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے مزار پر انوار پر چشمہ ہے کیا بات جس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، لوگ تبرکن اسے حاصل کرتے ہیں، برکتیں حاصل پیتے ہیں. جی ہاں. تو اب حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے زندگی کے دو ادوار دیکھے. ایک پہلا دور تھا جس میں خوشحالی تھی، اچھا جس میں اولاد تھی، جی جس میں صحت تھی، مال و اسباب تھے، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا تھا، بہت ہی خوشحالی کا دور تھا، اور ذاتی طور پر انتہائی خوش شکل تھے، خوبصورت ترین تھے. پھر جو آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ذاتی اوصاف، اس کی تو کوئی کیا انتہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے جو اخلاق حسنہ ہوں گے، ذاتی اوصاف ہوں گے، وہ یقینی طور پر اعلیٰ درجے کے ہوں گے. آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اچھا اور فرشتوں میں آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ جو ہے وہ مقبولیت کی دلیل ہے. اس کے بعد آپ کی زمین تھی، کاشتکاری ہوتی تھی، وہاں سے مال و اسباب حاصل ہوتے تھے. قدرتی طور پر اس زمین نے لاوا اگلا، پوری کھیتی جو ہے وہ راکھ بن گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی ساری کی ساری اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، سب گھر والے سوائے ان کے زوجہ کے سارے بچے جو ہیں وہ اس کے اندر تھے، اور وہیں سب کے سب شہید ہو گئے. 7 بیٹے 7 بیٹیاں. 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اللہ. یک بارگی میں شہید ہو گئے. اب اس کے مناظر پر بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ دب کر مرنے والا جو ہے وہ ایک اذیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. آپ کی ذات کے ساتھ کیا ہوا؟ جسم میں ایک حرارت پیدا ہوئی، اور اس حرارت کے باعث مختلف امراض پیدا ہو گئے. اور بعض لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کے برے کلمات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے جسم اطہر میں کیڑے پڑ گئے تھے. ایسا نہیں ہے، اس طرح کی روایتیں باطل ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں آپ بیمار ہوئے تھے، بہت سخت بیمار ہوئے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوئے. بیمار ہونا بظاہر ایسا وصف نہیں ہے جس سے لوگ گھن کھائیں. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو برہان بنا کر بھیجتا ہے. وہ برہان، حیات قدسیہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا، یعنی اصول شریعت عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے لوگ گھن کھائیں. یعنی کوئی ایسا وصف ان میں ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا وصف میں پیدا نہیں فرماتا. ماشاءاللہ. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں برہان بنا کر بھیجا ہے، اپنی ذات پر نشانی بنا کر بھیجا ہوتا ہے. دلیل بنا کر بھیجا، نشانی بنا. جی ہاں. مختلف امراض میں آپ مبتلا ہوئے، اور رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. ایک آپ کی زوجہ تھیں جو آپ کے ساتھ رہیں، ان کا پورا نام تھا رحمت بنت افرائیم بن یوسف. وہ آپ کو کھانا فراہم کرتی، آپ کی خوراک کا خیال رکھتی، بہت نیک اور صابرہ خاتون تھیں. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ضمناً ان کا تذکرہ فرمایا. ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے ان آزمائشوں کے حوالے سے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر کبیر. کیونکہ جتنا عرصہ میں نے خوشحالی میں گزارا ہے، ابھی تو اس کا کچھ بھی وقت نہیں ہوا. یہ جو نئی زندگی شروع ہوئی ہے آزمائش والی، اس کو تو کبھی کوئی مدت ہی نہیں ہوئی ہے. ایک عرصہ خوشحالی میں گزار، اتنا عرصہ خوشحالی میں گزارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور اب تکالیف آئی ہی ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کروں دور فرما دے. یہ ہوتا ہے مقام. اور وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ درجے ہیں، کوئی صدیق ہے تو کوئی صالح ہے تو کوئی شہید ہے تو کوئی تقوی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے کسی درجے پر فائز ہوتا ہے تو کسی درجے پر فائز ہوتا ہے.
اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء مل کر نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. بے شک یہ تو نبی ہیں. بے شک بے شک. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ اپنی بیوی سے ناراض ہوئے. ہوا یہ کہ شیطان جو ہے وہ ایک طبیب کی شکل میں آیا. اچھا. اور طبیب کی شکل میں آنے کے بعد عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں طبیب ہوں، میرے پاس بہت ساری امراض کا حل ہے، تو میں دوا دوں گا، تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک کام کرنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے انتا شفیتنی، تو نے شفا دی. اوہو. اب شیطان کو تو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا. شفا دینے اللہ والا تو تبارک و تعالی جسے اختیار دیتا ہے وہ شفا دے سکتا ہے بے شک. مجازی طور پر. جی بے شک. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ کہنا کوئی شرک ہے، لیکن وہاں اس کا مقصود کچھ اور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی زوجہ سے وہ اپنی شان بیان کروانا چاہتا تھا. او. تو آپ کی زوجہ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اس طرح معاملہ ہے، ایک طبیب نے یوں کہا ہے. آپ فوراً بھاپ گئے یہ شیطان ہو سکتا ہے. اچھا. فرمایا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اوہ. اور تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا ابھی. اب زوجہ بھی اچھا، پریشان. یہ ناراضگی جو ہے یہ بھی مطلب اللہ کی رضا والی ناراضگی ہے، مطلب بلا شبہ اللہ کی رضا والی ناراضگی ہے، ویسی نہیں ہے جیسے آج کل. کوئی ذاتی بنا پر ناراض نہیں ہوئے. جی. کہ یہ کیوں کر ہو پایا کہ شیطان کے معاملے میں رضامندی ظاہر کرتی. اب اس پر عمل نہیں کیا، لیکن آ کر انہیں ترغیب دی کہ آپ اس طرح کر لیں، اگرچہ کہ یہ جانتی نہیں تھی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے. تو مفتی صاحب یہ مطلب شیطان نے جو کہا جملہ، اب آپ فرما رہے ہیں جملہ تو درست تھا لیکن اس کا مقصد یا ارادہ جو تھا وہ باطل لیکن تھا. جملہ ایک اعتبار سے غلط تھا، ایک اعتبار سے درست تھا. اچھا، یعنی اس جملے میں درست نیت ہو سکتی تھی. نہیں، درست نیت شیطان کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتی. شیطان تو نہیں کر سکتا. شیطان کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتی. اچھا. شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی نہیں ہے شفا بخشنے کی. شفا بخشنے کی. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں دیتا ہے ان کے ذریعے مجازی طور پر شفا ملتی ہے. جی بے شک. حقیقی طور پر شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، بے شک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی تو شہد کو جو ہے نا وہ حل تصور کیا گیا، جی. شہد کو دوا تصور کیا گیا، شہد سے جو ہے شفا ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی، ان سے شفا ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ جو ہے وہ پیدا فرمائے جنہوں نے طب کی خدمات انجام دی، ان کے ذریعے شفا ملتی ہے. ٹھیک. تو یہ سب مجازی چیزیں ہیں، ٹھیک. لیکن شیطان کے مقاصد کچھ اور تھے، جی. تو اس لیے آپ کو ناگوار گزرا. اب معاملہ یہ ہوا کہ کیا ہو، یہ عرصہ چلتا رہا، ایک وقت تک سلسلہ دراز رہا، یہ کیفیات، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں. بالآخر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، شیطان نے جو ہے تکلیف پہنچائی اور تو ارحم الراحمین ہے، ہماری دعا قبول فرما اور جس کیفیت سے ہم دو چار ہیں اس سے نجات عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریے. اچھا. اس سے پانی نکلے گا، اسے پئیں بھی اور اس سے غسل بھی کریں. کیا بات ہے. جب آپ اسے غسل فرماتے ہیں جسم کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ. پانی پیتے ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد مال و اسباب بھی واپس مل گئے. اچھا، سب چیزیں واپس مل گئی. بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ زندہ کر دی گئی. اچھا. زندہ کی گئی، انہیں دوبارہ زندگی ملی اور وہ دوبارہ جو ہے ایک نئی زندگی شروع ہو گئی. بعض نے لکھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یعنی بعض مفسرین نے یوں لکھا بلکہ آپ کو جوانی کی طرف لوٹایا گیا. اچھا. دوبارہ آپ نے جوانی کی بہاریں دیکھیں اور پھر اولادیں ہوئیں، پھر وہی زندگی کیفیات شروع ہوئیں. کیا بات. اب ایک معاملہ رہ گیا تھا، ایک مشکل تھی کہ شوہر بیوی پر اگرچہ کہ نالا ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن ظاہر بات ہے دونوں کا ایک رشتہ ہوتا ہے. جی. اور ایک ہمدردی تو ہوتی ہے، عام لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہوتی ہے.
حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، بے شک، ان کے قلوب تو رقیق القلب ہوتے ہیں، یہ حضرات قدسیہ تو ان کے قلوب تو نرم ہوتے ہیں۔ اب دل میں یہ پہلو تو تھا، اب 100 کوڑوں کی جو ہے نا وہ منت مانگی جا چکی ہے، اس کا کیا حل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی، اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ 100 تنکے جمع کیجئے، اچھا، تنکے جو جھاڑوں میں لگے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے تنکے، جی ہاں، 100 تنکے جمع کیے اور وہ آپ نے ایک اپنی زوجہ کو لگا دی۔ تو وہ جو ایک، اور یہ نہیں کہ وہ زور سے لگائی ہوگی، ہلکے سے، جو اس مقصود ہے یہاں پر، اس کا یہ مقصود ہے کہ قسم پوری کرنا مقصود تھا۔ ٹھیک، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو ہے وہ قسم بھی پوری کروا لی، زوجہ کو تکلیف بھی نہیں پہنچی، اور آپ نے جو الفاظ ادا کیے تھے اس کی بھی لاج رہ گئی۔ یعنی 100 کوڑوں کی جگہ یہ تجویز ہو گیا کہ 100 تنکوں سے وہ جی ترکیب ہاں، قسم تو پوری اس کر لی آیت جائے۔ مبارکہ کے ذریعے علماء نے کئی مقامات پر، ایسے مقامات جہاں گنجائش بنتی ہے وہاں ہیلے کا بھی استدلال کیا ہے، اچھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہیلا ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں مقاصد شریعت کے مقابل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے وہ بیوی کی ملکیت کر دیتا ہے، یہ ہیلا ناجائز ہے۔ اچھا، یہاں مقصد ہے مقاصد شریعت سے بھاگنا، کہ مال کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض کی گئی ٹھیک، اور یہ مال اپنی ملکیت سے نکال کر زکوٰۃ سے بھاگ رہا ہے، یہ ہیلا ناجائز ہے۔ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں ہیلے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے ٹھیک، مثال کے طور پر مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ وہ مقامات ہیں جو اعلیٰ درجے کی ضرورت کے مقامات ہیں، ٹھیک، لیکن ایک اصول شریعت کی وجہ سے یہاں براہ راست زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اچھا، تو پہلے کسی شخص کو مالک بنایا جاتا ہے ٹھیک، مال زکوٰۃ کا، وہ اس مسجد مدرسے کے لیے چندے کے طور پر دے دیتا ہے، یعنی ڈائریکٹ مسجد میں یا مدرسے میں اس طرح کے مصارف میں زکوٰۃ نہیں لگا نہیں لگ سکتی۔ ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ اگر اس شخص نے اپنی جیب میں رکھنے ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ تو مقاصد شریعت کا خلاف ہو رہا ہے، اس نے وہ جو جگہ ہے اعلیٰ ترین ضرورت کی جگہ ہے ٹھیک، وہاں نہ دینے ہوتے تو ہم یہ کلام کرتے۔ ٹھیک، تو جو مقاصد شریعت ہیں، جو فلسفہ شریعت ہے، یہاں اس کے مقابل میں یا اس کے مخالف میں کوئی چیز نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک، تو اس طرح بعض ایسے مقامات ہیں، یہ جو پورا ایک واقعہ ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے مختلف ہیلوں کا جواز بھی ثابت کیا ہے۔ ماشاء اللہ، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہیلے بالکل ہی باطل ہیں، بلکہ اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ تو یہ تو تھا حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے ایک مختلف پس منظر اور کچھ برکت کے ہم نے واقعات بیان کیے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ تو جیسے ہیلے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی کچھ جگہیں متعین ہیں، کچھ ضرورتوں یا مقاصد کے تحت اس کی اجازت دی جائے گی، بقیہ جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہیلا کرتے پھریں۔ تو اب یہ طے کیسے ہو کہ کون سے مصارف یا کون سے مقاصد یا کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم یہ ہیلا کر سکتے ہیں اور کہاں پہ نہیں کر سکتے؟ مطلب آپ نے ایک اصول تو بیان کیا، لیکن اب اس پہ طے کون کرے؟ یہ ہر کوئی مطلب چاہے کہ یہ تو حاجت شدید ہے یا یہاں پہ ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ دیکھیں تو اس یہ کا دینی مسئلہ ہے، ٹھیک، اور دینی مسئلے میں جو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ رہنمائی کریں گے۔ ٹھیک، تو اس طرح کے معاملات میں کوئی اپنی جو ہے وہ عقل استعمال نہ کرے، ٹھیک، اور بعض اوقات خود بندے کا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ یہ بھی نہ سوچے کہ ایسے مقام پر تو اور زیادہ پوچھنے کی حاجت ہو جاتی ہے، تاکہ خود امین نہ بنے بلکہ علماء سے پوچھ کر رہنمائی لے کر بات آگے بڑھائے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات جی، میں عرض کرتا ہوں، جی، ہیلے کے چیپٹر کو تو کلوز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام اولاد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہیں، جی، اور یقینی طور پر انبیاء کی بھی ظاہر بات ہے مختلف زمانے ہیں۔ جی، اب بے شک، کچھ انبیاء وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے، جی، تو طوفان نوح آنے کے بعد ہم یہ گمان کریں کہ ان کے مزارات، ان کے مقابر کے آثار باقی ہوں، بہت مشکل ہے۔ تو یہ زمانہ قریب کا زمانہ ہے ایک اعتبار ٹھیک، سے، لیکن
پھر بھی ان کے مزار کے تعلق سے 2-3 ایسے مقامات ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں پر حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام کا جو مزار پر انوار ہے وہ منسوب ہے. اچھا، یہ تو ایک جگہ تو ملک شام میں ہے. ٹھیک. مطلب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں کوئی یہ دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے کہ دیکھو بھی ہم یہاں گئے تھے اس کی ویڈیو دیکھ لو. ٹھیک، یہ مقاصد نہیں ہے. تاریخ پر گفتگو کر رہے ہیں ہم، سیرت انبیاء پر گفتگو کر بے رہے شک. ہیں، اور ایک اصول بھی عرض کر رہے ہیں ٹھیک. کہ اس طرح کے جو مقامات ہیں ان کی نفی کے لیے جی. ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم ٹھیک. کس بنیاد پر نفی کریں گے؟ صحیح. ہاں، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ منسوب ہیں تو ہم نسبت کو دیکھتے ہوئے وہاں حاضری دیتے ہیں ٹھیک. اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک. تو ایک ایسی جگہ مجھے ایک اسلامی نے بتایا، وہ ہو کر آئے، بتایا کہ وہ ملک شام میں بھی ہے. اور ایک ایسی جگہ ایک اور اسلامی مجھے ملے، کہنے لگے مسقط میں ایک شہر سلالہ، وہاں بھی جو ہے نا حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار موجود ہے. ایک اتفاق کی بات ہے، نگران شورا جو ہیں وہ مسقط پہنچے ہوئے تھے، جی جی. انہوں نے حاضری دی اس مقام پر، سلالہ میں اس مقام پر حاضری دی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار کی طرف جو جو منسوب. جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر انور کے تعلق سے جی. 2 جگہوں پہ مزارات ہیں. اچھا. بلکہ روایتیں تو زیادہ ہیں لیکن جو مزارات ہیں وہ 2 جگہوں پر ہیں. 2 مضبوط وہ. ہاں، ملک شام میں بھی ہے اور مصر میں بھی ہے. اچھا. یعنی مصر میں بھی ہے اور بڑی معروف جگہ ہے. تو یہ مسلمانوں کا جو ادب ہے نا، یہ وہ ہے کہ اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدس مقام ہے تو وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بغیر کسی دلیل کے جھٹلاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں اچھا مقدس مقام ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کی برکتیں لیں گے. نسبت کی وجہ سے وہ نسبت کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، اور اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی ہمارے پاس دلیل بھی کوئی دلیل نہیں. نہیں ہے. تو مفتی صاحب ہمارے پاس پیکیج بھی موجود ہے. واہ، الحمدللہ نگران شورا تشریف لے گئے تھے جیسے آپ نے فرمایا، تو اس کے بھی کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس. جی جی ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، اگر آپ جی جی. اجازت دیں تو دکھاتے ہیں. جی چلیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار کی طرف جو جگہ منسوب ہے، نگران شورا نے وہاں پہ حاضری دی. آئیے کچھ مناظر اس کے دیکھتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ قدم مبارک کا نشان بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب ہے، جس سے یہ باؤنڈری بنا کر محفوظ کیا گیا ہے. یہ یہاں پر مسجد جیسی تعمیر ہے دربار کے ساتھ. یہ دربار ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک محراب ہے جو قبلہ اول بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، اور یہ قبلہ کعبے کی طرف ہے. تو یہ 2 قبلے یہاں پر ظاہر کیے گئے. یہ محراب جو بنائی گئی ہے یہ کعبے کی طرف ہے، اور یہ جو بنائی گئی ہے یہ بیت المقدس کی طرف ہے. پہلے اس طرف نماز ہوتی تھی، لیکن اب یہاں والوں نے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے جو قبلہ تھا ہمارا قبلہ اول، اس طرف نماز ہوتی تھی. پھر یہ کہ یہاں والوں نے پھر اس طرف قبلہ بنا کر شاید نماز یہاں شروع کی ہوگی. اگرچہ یہ منسوب ہے اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ مختلف مقامات پر مزار شریف کے متعلق قول بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سکے اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی. سکے اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی. خارش نہیں جائے گا دربار نبی سے، خارش نہیں جائے گا یہ دربار. میں کب آنے کے لائق تھا، رحمت سے یہاں تک پہنچا. میں کب آنے کے لائق تھا، دربار پہ نبی کے قدموں پہ تن من جان فدا. اللہ کے نبی توجہ فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم یہ سن کر یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ مزار فائز الانوار
ये मज़ार मुश्कबार तेरे प्यारे नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब। हकीकत हाथ क्यों नहीं जानता है? बोला यहाँ से मदीना करीब है। या अल्लाह, या खुदा ऐसे अस्मा पाओ, काश मक्के मदीने को आओ। अल्लाह अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए आज बस खुशी के मौक़े हैं, मुसर्रत के मौक़े हैं, रिक्कत की भी कैफियत हैं और रूहानी सुरूर का आज वो सिलसिला है। गोया कि एक और मुफ्ती साहब अपने हाज़िरी हुई आपकी हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ पे, उसके भी कुछ मनाजिर महफूज किए थे, तो वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम बगदाद मोहल्ला में मौजूद हैं। आज मरखा 12 रबीउल सानी 1436 सने हिजरी बमुताबिक 2 फरवरी 2015 है और इस वक्त 11:21 हो रहे हैं बगदाद शरीफ के वक्त के मुताबिक। अहले मोहब्बत का काफिला हजरत सैयदना यूशा बिन नून अला नबीना व अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़िदा नबी हैं। मज़ार पुरअनवार पर आयत कंदा है, सूरह कहफ की आयत नंबर 60 है। हज़रत मौलाना शफी काड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब राह अकीदत में इस दरगाह के बारे में कुछ यूँ फरमाते हैं। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रफ़ीक़ ख़ास थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के पास गए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के पास गए थे तो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आपके रफ़ीक़ ख़ास थे और आपके हमरा थे। हज़रत मौलाना शफी काड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, आपका मज़ार एक पुरानी इमारत में वाक़ है। मज़ार शरीफ पर कुब्बा बना हुआ है। दरवाजे के ऊपर और अंदर अबरानी ज़बान के कुतुब नस्ब हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मज़ार जदीद तामीर में बना हुआ है और अबरानी ज़बान के जो कुतबे हैं ताहाल तो नज़र नहीं आए। अपने मौला का
العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین آمین الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم نے یہاں پر جو فاتحہ پڑھی تیرے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا. الہ العالمین اس کا ثواب تو اپنے شایان شان ہمیں عطا فرما. مولا کریم یہ ثواب ہم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولا کریم نبی اکرم علیہ السلام کو یہ ثواب ایصال کرتے ہوئے تیرے نبی تیرے محبوب بندے تیرے چنے ہوئے بندے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہ العالمین نبی اکرم علیہ السلام کی آل و ازواج کی حضور پیش کیا. قبول و منظور فرما. الہ العالمین صحابہ کرام کی حضور پیش کیا. قبول و منظور فرما. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی امت کی حضور پیش کیا. قبول و منظور فرما. الہ العالمین یا رب العالمین جمی مومنین جمی مومنات کی حضور پیش کیا. قبول و منظور فرما. بڑی دور سے آئے ہیں ہماری جھولیاں مرادوں سے بھرتی ہیں. مغفرت کی بھیک عطا فرما. میں بھلائیاں نصیب خیر نصیب فرما. سعادت مند بنا دے. محرومی سے محفوظ فرما. بدبختی سے محفوظ فرما. الہ العالمین مشکلات آسان فرما دے. آمین. سارے لوگوں نے دوست و احباب نے اعزاء و اقربا نے اور یہاں آنے کے بعد بھی مختلف ذرائع سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. مولا کریم جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا انہیں ہمارے دعاؤں میں شامل فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما. امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے والدین اساتذہ پیر و مرشد کو مشائخ کو علماء اہل سنت کو درازی عمر الخیر عطا فرما. ان کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر قائم و دائم. آمین. مولا کریم اس سفر میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہمیں دور فرما. الہ العالمین تیرے نبی علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہیں. یہاں کے آداب بجا لانے میں کوئی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما. ہماری حاضری قبول فرما. مولا کریم رحمتوں کی جگہ ہے. تیرے بندے خاص جہاں مدفون ہو اور رحمت نازل ہوتی ہے. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے. ہمارا نصیب بہتر فرما دے. الہ العالمین مقدر بہتر فرما دے. الہ العالمین محتاجی سے بچا. رزق کی تنگی سے بچا. اپنا سوا کسی کا محتاج اتنا عطا فرما کہ اچھی زندگی گزار سکے. آمین. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. آل
آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں مزید کچھ مدنی پھول لیتے ہیں ان کی سیرت سے متعلق. جی مفتی صاحب، وہاں پہ بس ہم وہاں گئے تو دنیا کو بھول گئے تھے. اللہ، گھر بار مصروفیات، بس مجھے وہی جو ہے وہ فرصت کے لمحات یاد آ رہے تھے بار بار. سمجھ میں آتا ہے، مطلب ہماری یہ کیفیت بن رہی ہے تو پھر مطلب بندہ جب واپس پلٹتا ہے نا اور پاؤں رکھتا ہے دوبارہ وطن میں، پھر یاد آنا شروع ہوتا ہے اچھا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. بہرحال سفر کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ سفر جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کیا جائے، سبحان اللہ، اور دیگر جو اکابرین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے مزارات کی طرف کیا جائے، اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ جو جگہ تھی، ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے. جی، پیدل کے 5 منٹ کے فاصلے پر متعدد مزارات تھے. اچھا، یعنی ان کے بالکل پیچھے کی جانب حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار تھا. تھوڑا سا اور 2 منٹ کی پیدل واک پر ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار تھا. سامنے کی جانب حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کا مزار تھا. مطلب تو جگہ ہی ایسی قدیم تھی. صحیح ہے. پھر مدینہ البغداد اتنی، اور بغداد شریف، مدینہ الاولیاء. جی ہاں. لاہور کے بارے میں مشہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا ہی نہیں. جی، ایک کتاب میں نے پڑھا، باحوالہ عرض کر رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یعنی لاہور کے بارے میں جملہ کس نے کہا، مطلب ایک عوامی جملہ ہے، جی، لیکن بغداد شریف کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس نے بغداد نہیں دیکھا وہ دنیا میں آیا ہی نہیں. وہ علم اور فضل اور جو برکات علم ہوا کرتی تھی بغداد معلیٰ میں، جی، ایک طرف اولیاء کا فیضان جاری ہوتا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ علم فقہ، علم حدیث، محدثین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بغداد شریف میں ہے. امام اعظم کا مزار بغداد شریف میں ہے. مرکز نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ اہل علم، اہل عرفان وہاں مدفون ہے. اس پس منظر میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا جس نے بغداد نہیں دیکھا گویا کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں. پھر تو صحیح فرمایا آپ نے. تو اب یہ ہے کہ اب تو حالات بہت 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 آزمائش والے ہیں، عملی اعتبار سے بھی آزمائش والے ہیں. بہت زیادہ بے عملی ہے، بہت ہی زیادہ. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی طرف. ماشاءاللہ، ہمارا اگلا پیکج حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کا ہے، اور بہت ہی جو ہے نا وہ وہاں یادیں مدنی وابستہ ہیں. چینل کے ناظرین سے سب میں عرض کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، یہ جم کے بیٹھے رہیں، مطلب سچی بات ہے، بڑا روحانی کے سرور بن رہا ہے. جم کے بیٹھے رہیں، کہیں نہ جائیں، اور توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑے زبردست مقامات و مقامات مقدسہ پہ وہاں پہ لے کے چلیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ کوئی بچہ نہیں تھا، نوجوان بھی نہیں تھا، ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. 50 سال 45 سال اس کی عمر ہو گئی، بالوں میں بھی سیاہی نہیں تھی. اس نے ایک عربی تھا، عربی جی، ایک اداکار کا نام لیا اور اتنی محبت سے لیا کہ لگتا تھا کہ بس فدا ہی ہو جائے گا اس کے اوپر. کہتا انا احبہ ہے. پاکستان میں تو کہیں نہ کہیں سے آوازیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے یہ جملے سن کے ہم تو عقل سے پٹا گئی، یہ کیا. تو میں نے تو فوراً اس سے روایت بیان کی، المرء مع من احبہ. ماشاءاللہ، بندہ قیامت کے روز اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو کہنا لا احب لا احب، میں محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیر. تو لیکن باز نہیں آیا، وہ 2-3 اور کے نام لے دیے.
ہوتا یہ ہے کہ فلمیں جو ہے وہ ڈبنگ کے ساتھ چلتی ہیں اور یہ نوست جو ہے وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے، اللہ بے پردگی بھی بہت زیادہ ہے۔ خیر علماء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک عالم اہل اللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی آزمائش اور ابتلا ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے اس کے سامنے دو راستے ہیں، ٹھیک، وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے یا گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، عمل صالح کے راستے پہ چلتا ہے یا بد عملی کے راستے پہ چلتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک، تو اب ایک بڑی تعداد، کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ایک بڑی تعداد بے عملی میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے بہت یہ تو صدمہ ایک پہنچا ہمیں۔ مجموعی اور عالمی جی کیفیات ہیں۔ بہت صدمہ پہنچا۔ ایک اور مرتبہ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، ہم لوگ بسرا جا رہے تھے، تو وہاں جو ڈرائیور کا ہیلپر تھا اس نے بھی ذرا ہم سے پوچھا، نام لیا کسی کا، اس کو جانتے ہو؟ تو ہم نے تجاہلانے، مطلب نام تو سنے ہوتے ہیں، تجاہلانے عارفانہ سے کام لیتے ہوئے تجاہل عارفانہ سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو وہ ذرا ہمارا موڈ دیکھ کے چپ ہو گیا، آگے نہیں بولا۔ تو اندازہ ہوا کہ، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی عمرے پر گئے ہیں، کہ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ ہوٹلوں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہوٹلز کے ریسپشن پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے مزے سے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بد عملی تو ہر جگہ ہے، لیکن اب بات ہوتی ہے اپنے اپنے ظرف کی۔ آپ عقیدت کے سفر پر گئے ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، اپنے آپ کو عقیدت کی کیفیت میں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روحانی سفر ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ والوں کو بھی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا دیکھا، غیر سنجیدگی میں مبتلا دیکھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ 2-4 دن میں تو کسی کی تربیت نہیں ہو جاتی۔ تربیت ایک طویل مدت مطلب کہ میں ہوتی ہے، جا کر کوئی لمحوں میں تربیت نہیں ہو جاتی۔ ہاں کوئی ولی اور نگاہ ڈالے اور وہ بدل جائے، ایک الگ بات ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی۔ اچھا، اس سے پہلے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی مصاحب تھے، ساتھی تھے۔ اعلان نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کیا ہے انہوں نے؟ جی، انہیں یعنی نبوت بعد میں دی گئی۔ تو 2 جگہوں پر ضمنی طور پر، مطلب ضمنی سے مراد یہ ہے نام لیے بغیر، قرآن کریم فرقان حمید میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک تو وہ آیت جو نظر آ رہی تھی ان کے ابھی مزار پر انوار پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں، جی، اور جو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے گی وہ جگہ ہوگی، ٹھیک، وہ مچھلی لیے ہوئے جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اچھا، تو یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ کاف آیت نمبر 60 اور 61 میں بیان ہوا۔ دوسرا جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 21 تا 26، اس میں آپ کا حوالہ ملتا ہے، اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ ایک قوم تھی عمالقہ۔ جی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون سے نجات پائی تو اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نقل مکانی کر کے آبائی وطن ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا۔ ٹھیک، ان دنوں میں وہاں قوم عمالقہ جو ہے وہ قابض تھی، جی، جسے قرآن کریم فرقان حمید نے قوماً جبارین سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ منشاء الہیہ یہ ہے کہ تم جہاد کر کے اپنا اصل وطن آزاد کراؤ، وہاں جا کر مقیم ہو جاؤ۔ تو اس قوم کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے ہر قوم سے ایک سردار کو لیا اور 12 افراد کو روانہ کیا، ٹھیک، تم جا کر اس قوم کا مشاہدہ کرو کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، جو جنگی حکمت عملی ہے اس کے پیش نظر آپ نے ان 12 افراد کو بھیجا۔ ٹھیک، ان 12 میں سے ایک حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ اچھا، اب اس قوم کی طاقت کا عالم یہ تھا، جب یہ لوگ اس قوم کے علاقے کے قریب پہنچے
تو دیکھا کہ ایک شخص باغ سے پھل توڑ رہا ہے، ٹوکری ہے، اور یہ جو 12 افراد گئے تھے جنہیں نقبہ کہا گیا، اس نے یوں پکڑا اور پھلوں کی ٹوکری میں رکھ لیا۔ اتنے اونچے قد کے مالک تھے، ہائٹ وغیرہ بھی مطلب اتنے اونچے قد کے مالک تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بادشاہ کے سامنے جا کر ٹوکری رکھ دی، کہا کہ یہ لوگ ہم سے لڑنے آئے ہیں۔ اچھا، بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ جاؤ اور ہمارا حال جا کر بیان کر دو۔ ان لوگوں نے آ کر بیان کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 کو سمجھایا کہ دیکھو جو مناظر تم دیکھ کر آئے ہو اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ اچھا، اور یہ ڈسپلن تھا، ایک دفاعی حکمت عملی تھی جی کہ اگر ان کی یہ کیفیت بیان ہو جائیں گی ٹھیک، تو پھر تو مورال پست ہو جائیں گے لوگوں کے، نفسیاتی وسائل، اور وہ پہلے جو نا وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو جنگ کیا لڑیں گے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان ہوا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان میں سے 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، پھر آگے آیت ہے، ٹھیک، یعنی 2 کے سوا سب نے جا کے بتا دیا کہ یہ ماجرا تھا، یہ ماجرا تھا اور یہ ماجرا تھا، یعنی 12 میں سے 10 نے جو ہے ساری کیفیت جا کر بتا دی۔ او اب ان 2 افراد نے ان کا ذہن بنایا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، اور پھر ان کے تذکرے کو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان بھی کیا۔ ٹھیک، تو اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل تیار نہیں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو واپس جانا ہے، اور اس کے بدلے میں ان پر یہ مطلب کہ عذاب آیا کہ وہ 40 برس تک وادی طے میں ہی گھومتے رہے، 40 برس تک ان کی واپسی ممکن ہی نہ ہوئی، یہ انہیں سزا دی گئی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تک پہنچے اور وہاں آپ نے وصال فرمایا۔ وصال سے پہلے جو ہے ایک مرتبہ بڑی کالی آندھی آتی ہے، ہاتھ سے ہاتھ نظر نہ آئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گئے، اچھا، اور مقصد یہ تھا کہ قرب کی برکتیں پائیں۔ ٹھیک، اور آندھی میں حکمت عملی بھی یہی ہوتی ہے، اگر اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ بندہ اڑ جائے تو ایک دوسرے کو تھاما جاتا ہے جی تاکہ کچھ مضبوطی ملے۔ جی، اب جب آندھی تھمی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اچھا ان کی قمیض ان کے ہاتھ میں تھی، اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ قمیض لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، قوم نے الزام رکھ دیا کہ جناب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے، اچھا، اور ان کے قتل کا حکم دے دیا، پہرے دار بٹھا دیے۔ تو حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بمشکل 3 دن کی مہلت مانگی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ٹھیک، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تمام پہرے داروں کو نیند آ گئی، اچھا، اور خواب میں ان کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شہید نہیں کیا، ان کی قوم بلکہ کو اللہ بتائیے۔ تعالیٰ نے انہیں اپنے حضور بلایا ہے، ٹھیک، پھر جو ہے وہ باعزت نے بری کیا گیا۔ ماشاء اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ جو ہے وہ نبوت آپ کو تفویض ہوئی، اور آپ کے نبی ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ملتا ہے جی جی، اس میں بھی ایک پوری جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ تفصیلات ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو میں وہ چیزیں نہیں عرض کر رہا، تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی کے مزار پر ہم آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو حاضر نصیب فرمائے۔ آمین، وہاں جا کر یہی دل میں نکلتی ہے کہ ہم آئے ہیں، سب یہاں پر حاضر ہوں، کیا بات ہے، یہاں کی برکتیں پائیں۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ اسی سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان اور دیگر
صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین یا اولیاء اکرام جو ان کے مزارات پہ حاضر لے گئے تھے، تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جو آپ کی حاضری ہے اس کے کچھ ویڈیو مناظر ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں۔ جی جی بالکل، چلاتے ہیں سلسلہ، یہ دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار پہ حاضری ہوئی اس کے کچھ ویڈیو مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اہل محبت کا یہ قافلہ عراق کے علاقے مدائن میں حاضر ہے، اور اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر۔ ان کے ساتھ ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے مزارات پہلے کسی اور علاقے میں تھے، وہاں پانی آنے کے باعث ان کے جسد اقدس کو منتقل کیا گیا اور اب یہیں پر یہ مدفون ہے۔ ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی اور ہزارہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مطلب ان کے جسم صحیح و سالم تھے، تر و تازہ تھے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر رہنے کے بعد صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضری کا قصد ہے۔ ان کا مزار بھی سامنے ہے اور
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدارک الانوار بھی. اہل سنت تاہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم، صدق النبی الکریم الامین. جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو تو زندہ ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اور ویسے تو قبر کے معاملات پوشیدہ ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات تو معاملہ ظاہر فرما دیتا ہے. ایسا ہی کچھ ہوا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قبروں کے تعلق سے جب ان کے جسم جو ہے وہ منتقل کیے گئے. یہ تصویر لگی ہوئی ہے 1931 کے اندر، ہجری سن تھا 1350. یہ واقعہ پیش آیا. یہ محلات ہیں قصرہ کے، اس سے دور ان کے مزارات تھے، اور اس سرکاری پروٹوکول کے اندر اعزاز کے ساتھ وفد کی صورت میں ان کے اجساد مقدسہ کو نکالا گیا اور نکال کر یہاں دفن کیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتے ہیں قبروں پر کیوں جاتے ہو؟ پر تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھ لیں تاریخ بتا رہی ہے قبروں پر کیا ہوتا ہے. میرے محترم اور فیصلے بھائیوں، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس وقت جو ورلڈ میڈیا تھا وہ بھی موجود تھا، اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے غیر مسلم صحافی، اور کہا جاتا ہے کہ بعض ڈاکٹر جنہوں نے معائنہ کیا، ان کی کیفیت دیکھی، خون کی سرخی دیکھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. بڑا ہی آج یاد آ رہا ہے اس تصویر کو دیکھ کر، اجساد مقدسہ کو دیکھ کر. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. تو یہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. ان کے اجساد 1400 سال گزرنے کے باوجود صحیح و سالم نکلے. ہمیں اولیاء اللہ سے پاک پیار ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اللہ. ضرور ایمان تازہ ہوئی ہے پیکیج دیکھ کر تو، کہ صحابہ اکرام اللہ والے، ان کی کیا شان، مطلب ایک تو ان کی برکات. لیکن یہ اس طرف آنے سے پہلے مفتی صاحب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار شریف کی ہم نے ویڈیو دیکھی، آپ کا پیکیج دیکھا، اس میں سلمان محمدی لکھا ہوا ہے. مطلب ہمارے یہاں جو سلمان فارسی کہا جاتا ہے وہ سلمان محمدی، اس میں کچھ پہلے ارشاد میں عرض کرتا ہوں. ایک شگفتہ، بعض جگہ ہم جاتے تھے نا جی، تو عربی لوگ ہم سے کہتے تھے جی ہنوت. تو میں بھی بعض اوقات کہتا لا حول ولا قوت مسلمون. تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا انڈیا سے آئے ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں پاکستان سے آئے. ٹھیک. تو اب ہمارے علماء کے ساتھ بھی ہندی لگتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہندی بھی لگتا رہا ہے، سندھی بھی لگتا رہا ہے. ٹھیک. خیر سندھ کی نسبت تو کسی مطلب اس کی طرف نہیں ہے. ٹھیک. تو اپنے اپنے علاقوں کا ایک عرف ہوتا ہے نا. ٹھیک. تو ہمارے ہاں تو حضرت سلمان فارسی ہی مشہور ہیں. فارس کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے تھے. یہ مقصود اس طرح فلاں ہندی عالم. ٹھیک ہے.
اور علماء میں تو یہ بات معروف ہے جی لیکن ہم آ رہے تھے یہ مزار پرنوار ہے مدائن میں. ٹھیک. مدائن ایک قصبہ ہے, چھوٹا سا قصبہ ہے, کچھ زیادہ آبادی نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک. بغداد محلہ سے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. اچھا. 50 سے 60 کلومیٹر ہوگا. ٹھیک. لیکن بغداد شریف سے نکلتے ہی دونوں طرف مسلسل کھجوروں کے باغات اچھا اور کھیتی باڑی. واہ. مطلب بہت ہی زرخیز علاقہ ہے. یعنی اور جی ہاں, تو راستے میں ایک جگہ چیک پوسٹ آئی تو اس نے پوچھا عسکری نے کہ کہاں جا رہے ہیں. ہم نے کہا سلمان فارسی. کہنا سلمان محمدی. سلمان فارسی. ٹھیک. ایک طرح سے تصحیح کروائی نا. ٹھیک. تو اس وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید یہ پتہ نہیں اس نے کیوں کہا یہ. مزار شریف پہ گئے تو یہاں بھی لکھا ہوا سلمان محمدی. ٹھیک. تو چونکہ فارس کو ایک مذہب سے بھی نسبت ہے. ٹھیک. آتش پرست ہوا کرتے تھے اہل فارس. ٹھیک. تو اس لیے وہاں کے لوگ محمدی کہتے ہیں. اچھا ہے, کاٹ پڑتی ہے, لیکن فارسی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے پاک و ہند میں اردو کتابوں میں سلمان فارسی مشہور ہے. بلکہ میں عرض کروں کہ اس علاقے کا جو نام ہے نا جی مدائن, وہ مدائن تو کم لیا جاتا ہے. اچھا. سلمان پاک لیا جاتا ہے. سلمان پاک. اب پے جو ہے پے یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک. عربی میں پے نہیں. پے نہیں ہے. جی. فارسی کا لفظ ہے. یہ اردو کا ہے. اردو تو خیر وہاں کون جانے, فارس قریب ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. فارسی کا. ٹھیک. سلمان پاک. اسی طریقے سے گیلانی. ٹھیک ہے, گاف نہیں ہے. گیلانی استعمال ہوتا ہے. بھائی کہاں جا رہے ہو, گیلانی جانا ہے. مطلب بغداد شریف میں 3 علاقے تو ہم نے بطور خاص اسے دیکھے جو اولیاء اللہ کی طرف منسوب ہے. ماشاءاللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جہاں مزار ہے ٹھیک اس علاقے کو گیلانی کہا جاتا ہے. ٹھیک. ٹیکسی والے کو کہیں بھی گیلانی. ٹھیک ہے. اچھا, امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار پرانوار ہے اس پورے علاقے کو میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے کاظمیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار ہے اس کو اعظمیہ کہا جاتا ہے. اچھا. تو مدائن کو گاڑیوں والے سلمان پاک کے نام سے جانتے ہیں. مدائن بھی خیر نام تو ہے. اچھا, بڑا ہی تاریخی شہر ہے, بہت تاریخی شہر ہے. اچھا, یوں سمجھیے کہ فارس کے زمانے سے بادشاہوں نے اپنا مسکن شہر کو بنایا ہوا تھا. اچھا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں سے نہر بہتی ہے اور نہر دجلہ ہے یا فرات ہے, اس وقت میں ڈاؤٹ میں ہوں. ٹھیک ہے. نہر بہتی ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس نہر کے کنارے پر جو ہے وہ یہ ہوتے تھے, ان کے محلات ہوتے تھے. ٹھیک. اور یہ جو مزار پرانوار ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر جو ہے اس نہر کے ہی پانی, نہری کا پانی تک پہنچا تھا. اس کے بعد بھی جو مسلمان حکمران گزرے ہیں, خاص طور پر بنو عباس کا جو دور گزرا ہے جی, تو بغاوتیں ہوتی رہیں, مختلف جو ہے وہ لوگ مطلب ایک شرازہ سے بکھر گیا تھا نا. ٹھیک. مختلف خطوں پر حکومتوں کے دعوے دار ہوتے رہے. تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ مدائن چلے جاتے تھے اور مدائن میں جا کے اعلان کر دیتے تھے. تو میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں مامون اور اس کے بھائی کی آپس کی جنگیں. تو یہ مدائن میں بہت جنگیں لڑی گئی. تو مدائن ایک تاریخی شہر ہے اور ایک بہت خوبصورت شہر ہے, اور مطلب زرخیز ہونے کے اعتبار سے خوبصورت ہے, لیکن آبادی تو ہمیں زیادہ نظر نہیں آئی. بالکل ایک قصبے سے بھی کم آبادی نظر آئی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے ان پر گفتگو کرتے ہیں, پھر حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف جاتے ہیں. ان کی سیرت. وہاں جا کر بس ایک دل سے ایک آواز نکل رہی تھی کہ ان کو کہا جائے متلاشی حق. پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں, یہ تو حق کو پا چکے تھے. ماشاءاللہ. ان کو واصل حق کہا جائے. ماشاءاللہ. تو ان کا قصہ بہت طویل ہے. یہ ایران کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. والد مجوسی تھے, آتش پرست تھے. ایک دن باہر نکلے اور کسی نصارہ کے پاس سے گزر ہوا. ٹھیک.
اس کو دیکھا، بس وہیں کے ہو کرے گئے. ٹھیک. پھر یہ نصارہ کے ساتھ مزید آگے بڑھے یہاں ٹھیک. تک کہ اموریہ کے ایک بڑے عالم اور راہب کے پاس پہنچے. ٹھیک. تو انہوں نے وہ امین شخص سے کہا کہ اب نصارہ میں کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو دیانتدار ہو یا حق پر ہو، اصلی تعلیم رکھنے والا کوئی باقی نہیں بچا. ٹھیک. اب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ قریب ہے. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے ایسی جگہ تشریف لائیں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگی اور کھجور کے باغات بکثرت ہوں گے. ٹھیک. یہ پہلی علامت بیان کی. ٹھیک. دوسری علامت یہ بیان کی کہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے. تیسری علامت یہ بیان کی کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی. اللہ اللہ. تو اس اموریہ کے راہب نے آپ کو نصیحت کی اور کہا کہ تم سے ہو سکے تو وہاں ضرور جاؤ. ویسے آپ نے قصد کر لیا. ایک قافلہ جا رہا تھا یہودیوں کا مدینہ منورہ کی طرف. ٹھیک. علامتیں پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ وہ علاقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. چل دیے ساتھ. صحیح. ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور مدینہ شریف کے پاس آ کر بیچ دیا. اللہ اکبر. غلام بنا کر بیچ دیا. اللہ. کھجوروں کے باغات میں کام کرنے لگے. ٹھیک. پھر ایک دن ایک یہودی آیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ قبا کی جانب سے، قبا میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ایک شخص آیا اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے اور لوگ اس کے پیروکار بن گئے ہیں. ٹھیک. ان پر تو کبھی سے طاری ہو گئی کہ یہ تو وہی نہ ہو جن کے لیے میں میلوں میل سینکڑوں میلوں سے سفر کرتا ہوا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا آ رہا ہوں. مالک سے پوچھا کون ہے، تو مالک نے تھپڑ رسید کر دیا، کام سے کام رکھو. بہرحال شام کو آپ قبا پہنچے. ٹھیک. کسی طریقے سے دن گزارا، کھجوریں پیش کیں. آپ نے پوچھا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے قصدن کہا صدقہ ہے. ٹھیک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کھجوریں تقسیم فرما دی خود. وہ نشانی پہچان رہے. جی ہاں، کوئی مطلب نہ رکھی. پھر ایک دن چلے گئے، یہی ماجرا ہوا. کہا صدقہ ہے، آپ نے کھجوریں تقسیم فرما دی. ٹھیک. پھر اب ان کو جو تیسری علامت تھی، پہلی علامت تو مدینہ منورہ کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا وہ نقشہ بین ہی وہی تھا. اب جو تیسری نشانی تھی وہ نشانی انہیں دیکھنی تھی. 2 دیکھ لی. ایک جنازے میں یہ آپ علیہ السلام کے عین پشتے اطہر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ارادہ آپ نے دیکھ لیا. خود ہی پشتے اطہر سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا، میرے نبوت دیکھی اور فوراً مسلمان ہو گئے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو اب ان کی زبان فارسی تھی. ایک یہودی جو ہے وہ ترجمانی کر رہا تھا. تو جب حضرت سلمان فارسی نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، ٹھیک، تو اس نے ترجمانی غلط شروع کر دی. اچھا. حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ عربی نہ سمجھے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر غلط چیز بیان کر رہا ہے. ٹرانسلیشن میں مسنگ کر دی. جی ہاں. اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بات سے مطلع ہوئے، بذریعہ وہی مطلع ہوئے، یعنی وہی کی سرات ہے. جیسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پردے نہیں رکھے ہیں. جی بے شک. تو آپ نے فرمایا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اللہ. یہودی ہکا بکا رہ گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا، وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جبریل امین تشریف لائے تھے. ٹھیک. یعنی ایک ان کے اعزاز کی بات ہے کہ جبریل امین تشریف لائے ان کے لیے پیغام لے کر. اچھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان کو عربی سکھا دیں. اچھا. تو کہا کہ ان سے کہیں کہ آنکھیں بند کر لیں اور منہ کھلا رکھیں. جبریل امین علیہ السلام نے اپنا لاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. اچھا. اور یہ عربی بولنا شروع ہو گئے. اللہ اللہ. اب یہ تو یعنی بس فوراً زبان آ گئی ہے. فوراً زبان. کیا برکت ہے. تو اب جو ہے وہ ماجرا یہ تھا کہ جن کی یہ غلامی میں ہے، جنہوں نے خرید رکھا انہیں، ایک کے بعد دوسرے کے بعد منتقل ہوتے رہے. ایک ٹائم گزرا،
ان سے کس طرح رعایت حاصل کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ مکاتبہ کر لو. مکاتبہ مینز یہ ہوتا ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کو پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لے. ٹھیک. جب اس نے ماجرا دیکھا غلاموں کی قیمت تو جو ہونی تھی وہ ہوگی. ٹھیک. لیکن اب معاملہ ایک اناد کا تھا. ٹھیک. اس نے اتنی بڑی قیمت رکھ دی کہ وہ خرید ہی نہ سکے, اور خرید بھی لے تو اگلے 10-12 سال 15 سال اس یہودی کے پاس ہی رہے. اچھا. اس نے کہا کہ 40 اوقیہ سونا 5.5 کلو سونا مجھے چاہیے, اور کھجور کے 300 پودے لگائے جائیں, وہ تناور ہوں, ان میں پھل لگے, پھر سے آزاد کروں گا. یہ تو بہت لمبا شرائط رکھ دی اس نے, ایسی رکھ دی گویا کہ نہیں دینا چاہ رہا تھا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں پر مہربان ہیں. سبحان اللہ. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر تو خصوصی مہربان تھے. اچھا. صحابہ کو جمع کیا, فرمایا کھجور کے پودے لگانے. اچھا. گڑھے کر دیے جائیں. گڑھے کر دیے گئے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے. اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے. بعض کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایک پودا ایسا تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خود لگایا تھا. ٹھیک. وہ اتنا ہی راج اتنا اس کو رہنا چاہیے. اچھا. لیکن بقیہ پودے جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے, بعض کتابوں میں 1 سال کا لکھا ہے, بعض میں اس کا کم کا بھی ہے, وہ تناور درخت بھی بن گئے اور پھل بھی دینا شروع کر دیا. یعنی بہت جلدی ہو گیا, گویا کہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طور پر. میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا, ایک شیخ ہے وہاں پر, تو بالکل چلنے لگے تھے ہم لوگ, تو انہوں نے جاتے جاتے کھجوریں پیش کی, تو کہا کہ یہ حضرت سلمان فارسی کا جو باغ تھا یہ اس کی نسل سے ہے. اللہ. تو پھر تو میں بیٹھ گیا. اچھا. پھر مجھے تو بیٹھنا چاہیے. کچھ اور چیزیں یاد آئیں, میں نے ان سے وہ پوچھنا شروع کی, تو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. کھجوروں سے متعلق ہی تھی, کیونکہ اہل مدینہ تھے اور وہ عالم دین تھے ماشاء اللہ, اور بہت ساری چیزوں کی انہیں معلومات تھیں, تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے تھے. ٹھیک. تو اب کھجور کا مسئلہ تو حل ہو گیا. ٹھیک. اب مسئلہ سونا کیسے دیا جائے؟ 5.5 کلو. 5.5 کلو سونا. تو ایک مرتبہ کہیں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبوتری کے انڈے کے برابر سونا آیا. کبوتری کا انڈا بہت چھوٹا سا ہوتا, چند تولے کا ہوگا. تو آپ نے فرمایا سلمان یہ اپنے مالک کو دیا. اچھا. تو عرض کی آقا یہ تو اس مطلوبہ مقدار کو نہیں پہنچتا. ٹھیک. فرمایا لے جاؤ. ٹھیک. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب وہ سونا اپنے مالک کو دیا, نہ صرف یہ کہ وہ اس مقدار کو پہنچا بلکہ اتنا ہی اور بچ گیا. اچھا. اتنا وہ وزنی ہوا, اس کا وزن. یہ بھی سرکار علیہ السلام کا معجزہ. سبحان اللہ. کہ اس کبوتری برابر ایک انڈے کے برابر جو ہے نا, کبوتر کے انڈے کے برابر سونا جو ہے وہ اتنا وزنی ثابت ہوا کہ جس نے 5.5 کلو سونا بھی ادا کروا دیا اور مزید بھی بچ گیا. ویسے ہمارے یہاں مطلب کبوتری کا جو انڈے کا سائز ہے اگر دیکھیں مفتی صاحب, تو یہ تو تقریباً 100-200 گرام سے زیادہ, خالص سونا جو ہے وہ 100-200 گرام سے زیادہ نہیں بنتا. یہ معجزہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفی سے یہ سونا گیا تھا تو کیوں نہ بڑھتا, تو وزن بڑھ گیا. کیا بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی سلمان فارسی سے. اتنی محبت تھی کہ فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت. اچھا. یہ تو ہمارے گھر کا فرد ہے. اللہ اللہ, وہ مقام حاصل. محبت میں فرماتے تھے. اپنے ماں باپ کو چھوڑا, نہ جانے کہاں کہاں کی جو ہے وہ سفر کیا, صحبتیں برداشت کی, اور پھر آ کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات گئے تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے, اور ہمیں ان کی قسمت پر رشک آتا تھا. کیا بات ہے, آنا بھی چاہیے. اب آپ مدائن کیسے پہنچے؟ مدائن. اچھا, آپ نے اپنی غلامی کی وجہ سے جنگ بدر اور احد میں تو حصہ نہیں لیا. ٹھیک. البتہ بقیہ جنگوں میں شریک ہوئے. ٹھیک. اور جنگ خندق کا جو موقع تھا اور پورا واقعہ تھا, جی جی, خندق کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. یعنی صاحب الرائے تھے. ان کی جو ہے وہ چونکہ فارس سے آئے تھے, تو وہاں انہوں نے یہ طریقہ دیکھا تھا کہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ
یہ طریقہ استعمال کرتے عرب شریف کے اعتبار سے نیا طریقہ تھا. نیا طریقہ تھا. تو تمام جنگوں میں شریک رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. ٹھیک. آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا. اچھا. 5000 آپ کو وظیفہ ملتا تھا، غالباً سالانہ ہی ہوگا، 5000 درہم. ٹھیک. اور وہ حاجت مند لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، خود چٹائیاں بنا کر گزارا کرتے. اللہ اللہ. سادگی کا یہ عالم تھا. ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص نے گھاس کی گٹھڑی اٹھائی، ان کو دیکھا، کہا ذرا میری گٹھڑی سے پکڑ لو. گورنر ہیں یہ؟ گورنر ہے. اللہ اکبر. سر پہ رکھ لی. راستے میں کسی نے پہچانا اور اس کو ملامت کی، تم نے کیا کیا؟ تو صحابی رسول ہیں، تو مدائن کے گورنر ہیں. اب پشیماں ہوا اور گٹھڑی لینا چاہی. فرمایا نہیں، میں نے نیت کر لی تھی کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، تو میں چھوڑ کر آؤں گا. اللہ اکبر کبیر. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آٹا گوندھ رہے تھے تو لوگوں نے عرض کی حضور خادم آ جائے گا تو آپ کا کام کر لے گا. فرمایا نہیں، میں نے اسے کسی کام سے بھیجا ہے، میں اسے دوہری مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ. خادم پہ شفقت. مطلب کوئی مکان نہیں رکھا آپ نے. درخت کے کنارے، درخت کے سائے میں سو جاتے تھے، دیوار کے سائے میں جو ہے آرام کر لیتے تھے، کوئی کمرہ تک نہیں بنایا. بہت اصرار کے بعد کسی نے عرض کیا کہ حضور ہم چھوٹا سا کمرہ بنا دیتے ہیں جس میں آپ بس پاؤں سمیٹ پائیں گے، آپ اٹھیں گے تو چھت آپ کے سر سے لگے گی. تو بمشکل پھر آپ ایسے کمرے پر راضی ہوئے. تو بڑی سادہ اور بڑی عاجزانہ مطلب زندگی ہے ان کی. تو اللہ اللہ. یہ بلا شبہ جس کا سنتے عمل کے بھی پہاڑ ہیں، تقوی کے بھی پہاڑ ہیں، سادگی کے بھی پہاڑ ہیں. ہر پہلو سے جو ہے وہ ایک بہترین روشنی کے مینار ہے. وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بلا شبہ. مطلب باقی میں جس کا بھی ذکر خیر سنوں تو مطلب لگتا ہے یہی تقوی، پرہیزگاری، سادگی، للہیت کا مینار نور ہے واقعی. ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار تو یہاں بڑا قدیم ہے. ٹھیک. جب سے ان کا وصال ہوا یہی ان کا مزار پرنمار ہے. لیکن حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، ان کا مزار دور تھا. ٹھیک. اور یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسرار کے امین. اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے بطور خاص علمی اور جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں وہ چیزیں انہیں عطا فرمائی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جو ہیں وہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں ہیں. اچھا. یہ شریک ہوتے تو آپ آتے تھے. یعنی منافقین کے تعلق سے انہیں خصوصی جو ہے وہ پہچان دی گئی تھی. اچھا. اور انہیں بھی جو ہے وہ اور بھی ان کے بہت سارے فضائل ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ یہ دونوں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے یہ اور ان کے والد صاحب مدینہ منورہ آ رہے تھے اور وہاں جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی. صحیح. اب انہیں قریش نے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں نے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ٹھیک. اس شرط پر چھوڑا کہ تم جنگ نہیں لڑو گے ہمارے ساتھ، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوگے. یہ آئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور اب اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، جنگ میں شریک ہوں گے. پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ ان کی پوری تفصیل سنی تو فرمایا تم ان کے ساتھ عہد کر کر آئے ہو، ہم جنگ نہیں لڑیں گے. حالانکہ 3 تو 13 مسلمان تھے، ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ نے فرمایا تم اپنے عہد کی پاسداری کرو. سبحان اللہ. تو اور بہت سارے ان کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں لیکن وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ مفتی صاحب ان کی قبر شریف میں کے متعلق اس پر آتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مدائن کا گورنر مقرر کیا. ممکن ہے حضرت سلمان فارسی کے بعد انہیں مقرر کیا گیا ہو یا وہ پہلے مقرر ہوئے تھے، اس کا تو ابھی کوئی مطالعہ نہیں. یعنی دونوں گورنر ہیں، یہ بھی گورنر ہے. اور ان کی جو وہ تھی تقوی اور پرہیزگاری تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو ایک ہدایت نامہ لوگوں کے لیے بھیجتے.
کہ ان چیزوں میں اطاعت کرنی ہے، ان چیزوں میں اطاعت کے یہ اصول و ضوابط ہیں، لیکن ان کے لیے صرف ایک جملہ بھیجا کہ حذیفہ جو کہیں تم نے وہ کرنا ہے۔ اچھا، لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے کہ جی صحابی رسول آ رہے ہیں اور گورنر کی حیثیت سے آ رہے ہیں، آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر دونوں ٹانگیں ایک تو لٹکائی ہوئی ہیں، بڑے آرام سے اندر آ گئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ گورنر کوئی صاحب۔ کرفر نہیں ہے۔ جب مطلوبہ جگہ پہنچ گئے تو پھر استقبال کے لیے موجود لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ تو اندر تشریف فرمائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے کھانا چاہیے، میرے گدھے کو جو چارہ چاہیے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی کام سے بلوایا اور مدینہ منورہ کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں کہ حذیفہ جو ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں ساتھ۔ آپ ایک کامیاب حکمران تھے، کراس چیکنگ آپ کا معمول تھا جی، تو دیکھا کہ وہی خالی ہاتھ، نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی گٹھڑی ہے، اپنے خچر پر سوار ہوئے بڑے مزے سے آ رہے ہیں، تو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ انت اخی وانا اخوک، تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وصال کے 40 دن بعد آپ کا وصال ہوا۔ اب قبر شریف کا ماجرا یہ ہوا کہ عراق میں ایک فیصل نامی حکمران تھا جس کی حکومت صرف عراق پر تھی۔ اس کے آپ خواب میں تشریف لائے کہ میں اور میرا ساتھی ہے، یہ 1931 کی بات ہے، یعنی کم از کم 1400 سال گزر گئی ہوں گی، کہ میرا ساتھی ہے، ہماری قبروں میں پانی پہنچ رہا ہے تو ہمارے اجساد کو یہاں سے منتقل کیا جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس حکمران کے خواب میں آ کر یہ ارشاد فرمایا، ماشاء اس نے وہم سمجھا، خواب سمجھا۔ دوسری رات دوبارہ یہ ماجرا ہوا، ٹھیک، پھر اس کے ذہن سے نکل گیا یا کچھ سمجھ نہیں پڑی۔ پھر آپ عراق کے جو مفتی اعظم تھے ٹھیک، ان کے خواب میں تشریف لائے ٹھیک، کہ میں 2 دن سے فیصل کو کہہ رہا ہوں لیکن وہ میری بات پر کان نہیں دھرتا۔ ٹھیک، انہوں نے جا کے بادشاہ سے ذکر کیا، بادشاہ نے کہا مجھے بھی خواب آیا ہے۔ ٹھیک، اب جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب عید الاضحیٰ کے دن ان کی قبر کشائی ہوگی، ان کی اور حضرت عبداللہ بن جابر کی۔ ٹھیک، اب حضرت عبداللہ بن جابر صحابی ہیں، تابعی ہیں، کتابیں ان کے ذکر سے خالی ہیں، ٹھیک، اور مزار شریف پر تابعی کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک، اور کمال بات یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 قبے ہیں نا، جی جی، مزار پر 3 قبے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قبے کے نیچے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک، دوسرے قبے کے نیچے تنہا حضرت حذیفہ بن یمان کا مزار ہے، ٹھیک، تیسرے قبے میں 2 مزار ہیں۔ اچھا، ایک تو حضرت عبداللہ بن جابر ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، اور دوسرے ہیں امام زین العابدین کے پوتے، اچھا، یعنی امام باقر کے بیٹے امام طاہر، امام طاہر بن باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ۔ تو ان کا مزار اور حضرت عبداللہ بن جابر کا مزار ایک ساتھ ہے۔ تو اب عید الاضحیٰ کے دن اعلان ہو گیا کہ جناب یہ سلسلہ ہوگا، تو دنیا بھر سے لوگوں کی اپیلیں آئیں کہ کچھ دن بڑھائے جائیں تاکہ ہم لوگ پہنچیں، اور حج کا بھی دن ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ حج کرنے گئے ہوں وہ بھی پہنچے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو 10 دن بڑھائے گئے، یعنی بااصرار بڑھائے گئے، بااصرار بڑھائے گئے، ٹھیک ہے، اور دنیا بھر سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک جرمن کمپنی نے اس دور کے اندر 1931 میں ویڈیو کیمرے اور اسکرینیں لگائیں اچھا، تاکہ قبر کشائی کے جو مناظر ہیں وہ پوری دنیا دیکھ سکے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو حاضرین جتنے بھی آئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوگا، کیونکہ وہ سب تو وہاں سب کے سب دیکھ سکیں۔ ٹھیک،
تو وہ ان کے مزار پر انوار پر بھی وہ تصویر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ پورا جو نا فوجی پروٹوکول کے ساتھ ان کے اجساد مقدسہ کو لایا جا رہا ہے اور لا کر نئی جگہ دفن کیا گیا. کون کہتا ہے کہ قبروں میں کچھ نہیں ہوتا؟ مفتی صاحب یہ راز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. قبر جو ہے وہ برزخ ایک پوشیدہ مطلب کہ وقت ہے, ایک پوشیدہ کیفیت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں کی شان اجاگر کرنے کے لیے اور حق بیان کرنے کے لیے ان رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے. یہ یقینی طور پر ایمان کی تازگی کے لیے ہوتا ہے. اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا تھا, بہت سارے غیر مسلمان ہوئے, ڈاکٹر مسلمان ہوئے. بتایا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ان سے کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا. یعنی مطلب آپ کی باتوں سے مطلب ظاہر ہو رہا ہے, اور مدنی چینل کے جن ناظرین کو نہیں پتہ, میں چاہ رہا ہوں ان کو بھی تھوڑی تفصیل پتہ چلا ہے کہ مطلب جسم سلامت, سب چیزیں سلامت, اور ایک مطلب شان ان کی جو ہے وہ ظاہر ہوئی, اور پھر پوری دنیا نے تصرف دیکھیں نا آپ, تصرف دیکھیں کہ خود آ کر خواب میں کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے. کیا بات ہے, کیا شان. اور جب قبر کھولی گئی تو واقعی وہاں پانی کے اثرات موجود تھے, پھر آپ کو یہاں منتقل کیا گیا. اختیارات دیے گئے, اور مطلب یہ بھی پتہ ہے کس کے پاس جانا ہے, کس سے کہنا ہے. کیا بات ہے اللہ والوں کی. تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب صحابی ہیں, غلام بہت ہیں, مقرب صحابی ہیں. اور وہ امام اہل سنت کا شعر یاد آ رہا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو واقعی جب غلاموں کا حال یہ ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے جی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حجرہ شریف کو میں کوئی دیوار کھینچی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. غالباً ولید کا دور تھا یا ولید بن عبد الملک کا دور تھا. تو جو قبر شریف کا احاطہ تھا اس سے ایک ٹانگ نمودار ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جو قبر انور کا احاطہ تھا ٹھیک, ایک ٹانگ شریف ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے. اور لوگوں میں ایک یہ بات پھیل گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام قدم ظاہر ہو گیا, کا قدم اقدس ظاہر ہو گیا. ٹھیک. تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر پہچانا اور کہا کہ نہیں, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدم اقدس ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف میں یہ تو ماشاء اللہ. تو جس نے یہ کہا کہ قبر جسم مٹی کھا جاتی ہے, آپ تھوڑا گل سڑ گئے, یوں ہو گیا, معاذ اللہ ثم تھوڑا آپ اس پہ مطلب وہ جو قرآن پاک کی آپ نے آیت تلاوت کی تھی پیکج میں بھی تھی کہ شہداء کو مطلب ان کو وہ بلا شبہ یہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ان کو جنگ میں ہی موت ملی ہو, لیکن قرآن نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے. ٹھیک. اور اس فلسفے کے دو رخ ہیں. ٹھیک. کہ ایک وہ ہے جو جنگ میں مارا جاتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور یقینی طور پر نبی اس شہید سے افضل ہوتا ہے یقینا. اور دوسرا شہید وہ ہوتا ہے, ایک تو جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہے, یقینی طور پر قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق تو وہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس آیت میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے, اگر کوئی شک کرتا ہو ٹھیک, تو اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں. یہ وہاں بیان کرنا مقصود تھا. مفتی صاحب یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ ہی ارشاد فرمائی کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا بھی مطلب حال ہی کہوں گا میں, اسے ماضی نہیں کہوں گا, کہ قریب ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی سے وابستہ چند عاشقان رسول, مبلغین, معلمین, ایسے افراد جو نیکیوں میں مصروف تھے, غوث پاک سے نسبت رکھتے تھے, الحمدللہ اللہ والوں سے نسبت رکھتے تھے, میلاد شریف کی دھومیں مچایا کرتے تھے, اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گایا کرتے تھے, مبلغین دعوت اسلامی تھے. بعض مبلغات کے بارے میں بھی پتہ چلا, خبریں آئیں, اخبارات میں بھی خبریں آئیں پاکستان کے, کہ ان کی بھی انتقال کے بعد کچھ عرصے بعد کسی کی کسی وجہ سے قبر کھولی گئی, کسی کی کھل گئی. خوشبوؤں کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں نا جی, خوشبوؤں کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں, خوشبوئیں بھی آتی رہی ہیں. مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کشائی کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے. وہ تو دارالفتہ علیہ سنت نے اجازت نہیں دی کہ ان کی قبر کو مکمل کھولا جائے. ٹھیک. صرف اتنی اجازت دی کہ جو سلیب گر گئی ہیں اسے درست کیا جائے. تو صرف ایک دو سلیب ہی ہٹائی گئی تھیں, اور اس سے جو مناظر دیکھے جا سکے وہ سب کے سامنے آئے. پیشانی جو ہے وہ چمک رہی ہے. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ ہم نے بیان کیا, جو کچھ بیان ہوا یہاں پر یا پیکیجز میں بیان ہوا, کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے, اور ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. مفتی صاحب کی تو حاضری ہوئی, لیکن اب مفتی صاحب رفتہ رفتہ ہماری بھی حاضریاں کروا رہے ہیں. تو آپ سے بھی عرض ہے
آپ بھی مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے. اللہ عز و جل ہمیں اولیاء کرام کی محبت میں ہمارے اضافہ فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.